بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, it is my 8th lecture in respect of the Civil Procedure Code, and it is the Order 33. It is about the suits by paupers. First of all, we are required to understand the meaning of the pauper. We can say that pauper means a beggar. Any person who haven't any kind of the money in his pocket and he is desired to submit any kind of the suit before of the civil court, firstly he first file an application before of the concerned court and request to the court that he declared as a pauper suit, and thereafter, after framing of the issue in this respect and after getting of the evidence, and if honorable court deemed that he is a fit case for a pauper case, thereafter his suit can be instituted and proceeded as a pauper suit. اب ہوتا کیا ہے کہ pauper suit میں جو آرڈر 1 ہے اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جس بندے کے پاس اپنے کپڑے وغیرہ جو اس نے پہنے ہوئے ہیں اور دوسری پراپرٹی جو کہ صرف 1000 روپے تک کی ہو تو وہ pauper کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ نے امینڈمنٹ کی کہ جناب جس کے پاس 25,000 روپے تک ہو وہ بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے. اب چیز یہ آ جاتی ہے اس کے اندر کہ pauper کے لیے پروسیجر کیا ہے اور pauper سوٹ کیوں داخل کیا جاتا ہے. جب ایک بندہ ہے ہی جب اس کے پاس کچھ نہیں تو کوئی بھی پراپرٹی کا اگر کیس داخل کیا جاتا ہے تو اس میں 15,000 روپے کورٹ فی لگتی ہے، پھر وکیل کی فیس ہوتی ہے، پھر جناب عالی پروسیس فیس وغیرہ ہوتی ہیں. جب ایک پلینٹف کو pauper ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس کی یہ ساری فیس وغیرہ جو ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کا کیس جو ہے وہ ایز اے pauper کیس چلایا جاتا ہے. اب یہ آرڈر 33 کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر کی گئی ہیں کہ آرڈر 2 کے اندر یہ بتایا گیا ہے، آرڈر 33 کے رول 2 میں، کہ ایپلیکیشن کے کانٹینٹس کیا ہوں گے. ایپلیکیشن کے کانٹینٹس یہی ہوں گے کہ جو اس کی پلینٹ کے ہوں گے کہ جناب علی میرا یہ رائٹ ہے اور واٹس ایور جو بھی ہے، اور میں مطلب ہے کہ ایک مفلس آدمی ہوں اور جو ہے میں اس میں فیس وغیرہ ادا نہیں کر سکتا. تو اس کا آرڈر 3 رول 3 اور پھر جناب علی رول 4 ایگزامینیشن آف دی اپلیکیشن ہے. اب اپلیکیشن دے کون سکتا ہے، اس کے رول 4 کے سب رول 2 میں بتایا گیا ہے یا تو ایجنٹ دے گا یا اپلیکینٹ پلینٹف جو ہے وہ خود دے گا. اور اس کے بعد چیز آ جاتی ہے ریجیکشن آف دی اپلیکیشن. اب کیا ریزن ہے کہ ایک pauper سوٹ داخل کرنے والے کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے یہاں پر A, B اور C جو بتایا گیا ہے، D اور F، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ایسی اپلیکیشن پیش کر دیتا ہے کہ وہ ہے تو نہیں لیکن وہ آفٹر ایگزامینیشن یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ وہ تو بے مالدار آدمی ہے تو اس کی اپلیکیشن تب بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے. اور جناب علی اس کے اندر اور بھی جو ریزنس دیے گئے ہیں کہ اگر اس نے وہی پراپرٹی جو ہے وہ پھر اپلیکیشن دینے کے بعد اگر اس نے بیچ دی ہے اور کسی اور کو بیچ دی ہے اور اپنا اس کے پاس یہ سمجھا جائے گا کہ پیسہ آگے ہے تو جناب علی پھر بھی اس کی جو ہے pauper کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کی جا سکتی ہے، یا ایون کہ وہ کسی کے ساتھ اس پراپرٹی کو لے کر کے ایگریمنٹ میں انٹر ہو جاتا ہے تب بھی اس کی وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی. اس کا جناب علی پھر آ جاتا ہے رول آرڈر 33 کا رول 6، نوٹس آف دی ڈے فار ریسیونگ ایویڈنس آف دی اپلیکینٹس pauperism. اب جب اس کو اپلیکیشن دے گا تو اس کا جو ہے نوٹس نکلا جائے گا
اور اس سے نوٹس میں یہ کہا جائے کہ بھئی آپ سے ایویڈنس لی جائے گی، اور جب اس سے ایویڈنس لی جائے گی تو یہ ایویڈنس کے بعد کلیئر کیا جائے گا، کیونکہ پہلے یہ ایشو کلیئر کیا جائے گا کہ جناب یہ غریب بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ غریب نہیں نکلا تو پھر اس کو فیس وغیرہ ساری دینی پڑیں گی، اور اگر وہ غریب نکلا تو پھر جناب علی اس مسکین کا جو ہے کیس پاپر کیس ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کو چلایا جائے گا اس حساب سے۔ پھر اس میں پروسیجر ایٹ ہیئرنگ ہے۔ اب جب رول 7 میں اس کا جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب علی اس میں جو ہے ایک ڈے فکس کیا جائے گا، اس کے بعد جناب علی کورٹ جو ہے ایگزامینیٹ کرے گی وٹنسز کو، اس کے جو وہ پروڈیوس کرے گا اس ایگزامینیشن کے بعد یا اس کے ایجنٹ کو ایگزامینیٹ کرنے کے بعد کورٹ جو ہے اس چیز کو کلیئر کرے گی کہ جی جناب علی اس کو الاؤ کرنا ہے اپلیکیشن کو یا ریفیوز کرنا ہے۔ یہ چیز آگی جناب اس میں کورٹ کے پاور ہیں نمبر جو ہے رول 7 کے اندر کہ اس نے الاؤ کرنا ہے یا ڈس الاؤ کرنی ہے اپلیکیشن۔ اب پروسیجر آ جاتا ہے کہ اف ایپلیکیشن ایڈمیٹڈ، اگر ایڈمیٹڈ کیا جاتا ہے تو پھر کیا پروسیجر ہے؟ پھر اس کے سوٹ کا جو پروسیجر ہے وہ ایسے ہی چلے گا نارملی جیسے دوسرے کیسوں کا چلتا ہے، جس میں کورٹ فی دی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر وکیل کو فیس دی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر جناب آپ نے نوٹس وغیرہ سمنس وغیرہ ان کی پروسیس فیس وغیرہ سب دی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کی بھی جناب علی وہی جو ہے نا عزت ہوگی کیس کی، جو آپ کے پیسے خرچ کر کے آپ جو کیس داخل کرتے ہیں اس میں جو عزت ہوتی ہے وہی ہوگی۔ پھر آرڈر 33 کا رول آ جاتا ہے 9، ڈس پاپرنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اب جناب اس کے اندر گورنمنٹ ڈیفینڈنٹ یا جو ادھر ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ جناب علی اس نے تو کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، اس کے پاس تو پیسے آ گئے ہیں، یا وہ کوئی ایسا پروف دے دیتے ہیں کہ بھئی اس بندے کے پاس تو پیسے ہی ہیں، یہ غریب تو ہے نہیں، اور آپ نے اس کو پاپر ڈکلیئر کر دیا ہے، تو پھر بھی جو ہے اس کو پاپر والے زمرے میں سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ بھیا اب آپ جو ہے اس کی جتنی بھی فیسز وغیرہ ہیں وہ ساری جمع کروا دیں۔ جناب علی اسی طرح رول 10، 11، 11A، 12 ہے، 13، 14 اور 15، اور اس کے بعد جناب آ جاتا ہے اس کا 16۔ اس کے اندر یہی پروسیجرز بتائے گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے اگر ریفیوژل ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے، پھر جناب ریفیوژل ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کی فیس وغیرہ جمع کرانی ہے، کورٹ فی جمع کروانی ہے، پرومیشنل گورنمنٹ پیسے کی مالک ہے اس کی مطلب وہ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ پاپر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ آپ کی طرف سے جتنی بھی خرچ وغیرہ کرتی ہے وہ سارے آپ کو جمع کروانے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک پروسیجر ہے، یہ جو ہے پورے کا پورا جو چیپٹر ہے اباؤٹ دس تھنگ ہے کہ واٹ از پاپر کیسے ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اگر وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان دس رسپیکٹ دس آرڈر از کنٹین ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو آج کا ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہمارا یہ لیکچر تھا ان رسپیکٹ آف پاپر آف دا سوٹس، یہ آرڈر 33 رول 1 سے لے کر رول 16 تک ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس میں سے ایک آدھا سوال جو ہے وہ ایگزامس میں ضرور آتا ہے۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آرڈر 34 کو پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔